ہمارا مین ٹاپک آج کے پروگرام میں ایرانین ایشو ہے، جہاں ایران کے صدر نے 3 نکات بتائے ہیں امریکہ سے بات چیت کے لیے۔ امریکہ کی پرپوزل، جو ایران کی جوابی پرپوزلز ہیں امریکہ کو، وہ تو ٹرمپ صاحب نے کہا ان کو پسند نہیں زیادہ آئیں، لیکن یہ اسی طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ امید ہے آگے بڑھیں گے۔ ٹرمپ صاحب نے 13 سے 15 مئی تک چائنا کا دورہ کرنا ہے، تو اس دوران میں ایران والا ایشو کے اوپر پیش رفت ہو جانی چاہیے، نہیں تو دونوں کے لیے کافی تاخیر ہو جائے گی۔ جو ایرانین پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان نے 3 چیزیں بتائی ہیں، انہوں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ وقار کے ساتھ مذاکرات میں داخل ہو جائیں امریکہ کے ساتھ، دوسرا یہ ہے جنگ اور امن کے درمیان کی صورتحال کو برقرار رکھیں جو ابھی چل رہی ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ جنگ بھی ہوتی رہے اور مذاکرات بھی کرتے رہیں۔ یہ دونوں آخری والے دونوں راستے کوئی اچھی آپشن نہیں ہے، پہلا ترجیحی راستہ ہونا چاہیے کہ وقار کے ساتھ مذاکرات میں داخل ہو جائے۔ عباس عراقچی جو ایرانین فارن منسٹر ہیں، انہوں نے گزشتہ 24 گھنٹے میں 2 دفعہ سعودی فارن منسٹر سے بات کی اور 1 دفعہ اسحاق ڈار صاحب سے بات کی ہے، تو اس سے یہ ظاہر یقیناً ہو رہا ہے کہ وہ علاقے کے بڑی طاقت جو ہے سعودی عرب، اس کو ساتھ لے کر، اور پاکستان جس کو وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی سالے سے، آج بھی انہوں نے کہا ایک ہی سالے سے ہمارا اور وہ پاکستان، تو ان سے مدد لے کر امریکہ کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسعود پزشکیان کے بیانات اور سعودی فارن منسٹر سے 2 ٹیلی فون کالز، اور ساتھ ہی ٹرمپ صاحب کے بیانات اور چائنا کا وزٹ، آپ اس کو کیسے سم اپ کرتے ہیں؟ کیا یہ آگے بڑھ رہے ہیں یا وہیں گول گول گھوم رہے ہیں؟ نہیں، گول گول گھوم رہے ہیں جی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایک مشکل میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے 2015 میں جو جے سی پی ہوا تھا، اس کو 2018 میں جب ختم کیا تو اب اس سے وہ نیچے نہیں لے سکتے، اور ایران کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ان کو اگر کوئی آفرن دینا ہے تو وہ جے سی پی او اے سے تھوڑا پلس دینا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم انکیش کریں گے، پہلے یہ دوسری 2 کنڈیشنز کم از کم کروا لیں، ایک تو یہ جنگ بندی اور اس کی گارنٹیز کہ جی دوبارہ حملہ نہیں کریں گے، اور ہرمز کے اوپر جو ہے ان کے سارٹ آف رائٹس مان لیے جائیں، اور اور اس کے بعد پھر یہ وہ بات کریں گے اس بارے میں کہ جی ٹھیک ہے نیوکلیئر کے اوپر ہم یہ کریں گے، اور ہاں اپنی پابندیاں ہٹوانا اور پیسے جو ریلیز کروانے۔ اب یہ جو ایسی کنسیشنز ہیں جو میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ابھی دینے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ ان کی اپنی پارٹی بھی اور باقی جو ان کی اپوزٹ پارٹیز ہیں وہ تو یقیناً بہت زیادہ اس کے اوپر شو ڈالیں گے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس وقت خاصی یعنی مشکل پوزیشن میں آ گئے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا یہ صحیح ہے کہ نہیں، کچھ تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب چین جائیں گے اور چین میں بیٹھ کے اگر کوئی یہ سمجھوتا کرتے ہیں تو وہ یہ کہ تاثر دیں گے کہ دیکھیں ہم نے میجر پارٹس کے کانٹیکسٹ میں یہ ایگریمنٹ کر لیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ وہ بھی آپٹکس ہوگی۔ اصل چیز یہ ہے کہ کیا جے سی پی او ایس پلس لینے کے لیے یہ ایران کی باقی شرائط مانیں گے یا نہیں مانیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ ایران اب زیادہ یعنی بہتر پوزیشن میں آ گیا ہے۔ انہوں نے سارے دھمکیاں لگا کے دیکھ لیں، کئی بار انہوں نے جنگ ڈکلیئر کرنے کا کیا ہے، یعنی وعدہ کیا کہتے ہیں دعویٰ کیا ہے، کئی بار انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ میں تباہ کر دوں گا ایران کو، دوبارہ جنگ اگر یہ نہ مانے، لیکن ان کو نظر آ رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ اس وقت بالکل ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ چنانچہ مجھے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے خاصی مشکلات آ گئی ہیں۔ اب ایک ہی حل ہے، وہ جے سی پی اے پلس اگر ایران سے لینا ہے تو باقی چیزوں میں وہ ایران کو کوئی کنسیشنز دیں، اور میرا خیال میں پاکستان کی جو سالسی ہے اس کے اندر بھی شاید اب اسی ڈائریکشن میں کوئی چیز چل رہی ہوگی۔ دنیا ہے وہ شاید ایران والے معاملے سے پہلے بھی کچھ اور طریقے سے تقسیم ہونا شروع ہو گئی تھی، اب ایران والی جنگ کے بعد تقسیم ایک نئی ہوگی۔ ٹرمپ صاحب نے بورڈ آف پیس بنایا تھا غزہ کے لیے، وہ کہیں دفن ہو گیا ایران کی جنگ کے بعد، لیکن یو این کی ٹوٹل ریلیونس ہمیں نظر نہیں آئی ابھی تک اس پروسیس کے اندر، نہ غزہ میں نہ ایران وار کے اندر۔ بورڈ آف پیس بھی ٹرمپ صاحب کے ساتھ ہی جائے گا، اس کا بھی کوئی فیوچر نہیں ہے۔ تو دنیا کچھ نئی طرف بڑھے گی، کچھ نئی گروپنگ، نئے لائنسز بنیں گے اس صورتحال کے بعد۔ آپ کا اس میں کیا تجزیہ؟ بالکل یہی تجزیہ ہے جو آپ نے بالکل آخر میں کہا کہ اقوام متحدہ اور بورڈ آف پیس کو کمپیئر نہ کریں۔ دیکھیں اقوام متحدہ جو ہے اس کے جو چارٹر ہے اور چارٹر کے جو پرنسپلز ہیں وہ ابھی تک جو ہے ویلڈ ہیں، اور چائنا نے جتنے انیشیٹوز لیے ہیں، روس بھی چاہتا ہے کہ اس کی پاسداری ہو، ساری طاقتیں چاہتی ہیں۔ اس وقت صرف اور صرف ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس کو چیلنج کر رہے ہیں، ورنہ تو پوری دنیا چاہتی ہے، امریکہ نے اس کو چیلنج کیا ہو، ورنہ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ اور میرے خیال میں یہ امریکہ کی شاید آنے والی حکومتیں بھی چاہیں گی کہ ان کو واپس لے کر آئیں، کیونکہ اگر وہ نہیں لے کر آئیں گے تو پھر یہ یوریشیا جو گریٹر یوریشیا ہے، یورپ اور ایشیا، یہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ انہی پرنسپل کے تحت
وہ اپنی ایک نئی دنیا علیحدہ بسا لیں گے. اور اس کے اوپر صدر پیوٹن نے بھی اپنا ایک یعنی 2015 میں تجزیہ دیا تھا, ایک آئیڈیا دیا تھا, کانسیپٹ دیا تھا. چائنا نے بھی گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو سے کلیکٹو سیکیورٹی کے نام سے ایک انیشیٹو دیا ہوا ہے. تو افریقہ, یورپ اور ایشیا تو مل کر اس پہ کریں گے, اور رہ جائے گا تو امریکاز رہ جائیں گے پیچھے. تو اس وجہ سے میرے خیال میں یونائٹڈ نیشنز اور اس کے اصول جو ہیں وہ کافی حد تک زندہ رہیں گے, اگرچہ پیس اینڈ سیکیورٹی کے معاملہ میں اقوام متحدہ زیادہ ریلیونٹ نہیں ہے. زیادہ بات اب آ جائے گی کہ ود ان دس اوور آل روبرک گریٹر یوریشیا کے جو خطے کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ارینجمنٹس بنے گی. اور سب لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہونے کے بعد جو ایک نیا ارینجمنٹ ہوگا, جس کو بھی کسی اخبار میں سنی الائنس کہا ہوا تھا, جس کو میں بالکل آئی جسٹ ڈونٹ لائک دس ٹرم, یہ بالکل غلط قسم کی ٹرم انہوں نے لگائی ہوئی ہے کہ جس میں پاکستان, سعودی عربیہ, ترکی اور ایجپٹ وغیرہ ہیں. نہیں, اس میں تو ایران کو شامل کرنا ہوگا, اور یہ نان سیکٹیرین قسم کا ارینجمنٹ ہوگا. اور میرا خیال ہے ایران اسی کی کوشش کر رہا ہے کہ سب سے بات چیت کر رہا ہے مسلسل, تاکہ بعد میں جو ارینجمنٹ بنے وہ سب کے لیے ہو, اور تبھی تو یہ لوگ محفوظ ہوں گے نا اس میں, ورنہ تو کوئی محفوظ نہیں سوائے یو اے ای کے. باقی تو سارے کے سارے اس کے اوپر آن بورڈ ہیں. یو اے ای بھی میرے خیال میں غلط ایک راہ پہ چل نکلا ہے, یہ بھی جلد واپس آ جائے گا, مجھے کافی حد تک اس بات کا یقین ہے. اچھا, میں ایک کامنٹ اگر آپ اجازت دے دیں, جو آپ نے ابتدائیہ میں اقتصادی معاملات پہ کی, کیونکہ میں اپنے ہر آرٹیکل کے اخیر میں اور اپنی ٹاک کے اخیر میں بات کرتا ہوں, بیرسٹر وکیل صاحب بھی بیٹھے ہیں, کہ یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ جو ملٹری پروفائل ہے اور عسکری پروفائل بنا اور جو سفارتی پروفائل بنا ہے, اس کو لیوریج کر کے اپنی اقتصاد کو بہتر کیا جائے. اور جو ابھی آپ نے اشاریے بتائے ہیں وہ سارے بڑے سکیری قسم کے ہیں, تو ہمیں واقعی ویل ہیو ٹو لرن ٹو لیو ود ان آر مینس, اور بالکل اس کو این ایف سی کو دوبارہ سے ریویو کرنا چاہیے. اور کیونکہ جس وجہ سے آپ نے 18th امینڈمنٹ کرائی تھی وہ یہ تھا کہ یہ صوبے پھر ڈسٹرکٹس تک اور تحصیل تک جانے دیں گے یہ ریسورسز, تاکہ عام سٹیزن امپاور ہو. وہ تو ہوا نہیں. وہ آرٹیکل 141 صاف کہہ رہا ہے کہ آپ پروونشل فائنانس کمیشنز کریں, آپ الیکشنز کریں لوکل باڈیز کے, لوکل گورنمنٹ کے, وہ ہم کام نہیں کر رہے. تو اس وجہ سے بالکل اس کو ریویو ہونا چاہیے. تھینک یو. ایڈمرل صاحب, جو دفاعی ضروریات ہیں وہ ہم ادھار پہ چلاتے ہیں. آپ یہ کوئی خوشائند بات نہیں ہے, ہم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. 14-15 ہزار ارب کا ہم ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں سال کا, 60% صوبوں کو دینے کے بعد ہم باقی کا پیسہ سود کی ادائیگی کے لیے بھی کافی نہیں ہوتا. پھر ہم مکمل طور پر ڈیفنس کو بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ادھار کے اوپر چلاتے ہیں. اس میں توازن تو لانا پڑے گا, کیسے لائیں؟ جی بالکل, دیکھیں اس میں سولوشن بھی سمپل ہے, اور جو کرائسس ہے وہ تو سمپل ہے. یہ ہے کہ ہمیں پروڈکٹیو سوسائٹی بننا پڑے گا, ہمیں ایفیشینٹ سوسائٹی بننا پڑے گا, ہمیں کمانا پڑے گا, ہمیں بزنس کے لیے آسانیاں پیدا کرنی پڑیں گی, ہمیں فورن انویسٹمنٹ کو لانا پڑے گا, سیکیورٹی انوائرمنٹ کو بہتر سے بہتر کرنا پڑے گا. مطلب یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہیں, ریٹن آن دا وال ہیں, نوشتہ دیوار ہیں. اور یہی کوئی ایک میجک بلٹ سے یہ چیز نہیں ٹھیک ہو جائے گی. یہ کنٹینیوٹی آف پالیسیز سے اور ایک سسٹینڈ فوکس سے ٹھیک ہوگی. ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ اس کے اوپر فوکس آتا ہے, فوکس ایک چلتا ہے, لیکن یہ جو ایک ایکسٹرنل سیکیورٹی تھریٹ ہے جو انڈیا کی صورت میں آپ نے دیکھا ابھی, کہ وہ اس کو ہماری ایک کمپلشن بھی بن گئی ہے کہ ٹو مینٹین اے اسٹرانگ کنونشنل ڈیٹرنٹ. نیوکلیر ڈیٹرنٹ تو الحمدللہ ہے, لیکن نیوکلرائزیشن کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا گیا اور یہ ثابت بھی ہو گیا کہ ایک اسٹرانگ کنونشنل ڈیٹرنٹ بہت ضروری ہے, جس کے بغیر جو ہے وہ نیوکلیر ڈیٹرنٹ جو ہے وہ صحیح طرح سے آپریشنلائز نہیں ہوتا, انٹرفیس نہیں ہوتا. تو گریجولی ہمیں سیلف ریلائزیشن کی طرف ڈیفینس میں بھی تو آ رہی ہیں, پیس شروع ہے, اس کو تیز کرنے کی ضرورت ہے. خود انحصاری جو ویپن ہے وہ ہم یہاں پر بنائیں, جو جس طرح کے جنگ کا ایک کردار چینج ہوا ہے, اور اس کے اندر جو غیر روایتی جنگ, ہائیبرڈ وارفیئر, اس کی جو ٹولز ہیں, اس کی جو ویپنز ہیں وہ لو کاسٹ ویپنز ہیں, وہ اتنے ہائی ٹیک نہیں ہیں. ہاں کچھ ہائی ٹیک ایلیمنٹ ہے جب ہم سائبر میں چلے جاتے ہیں یا اسپیس کی طرف جاتے ہیں. تو یہ ہمیں اس کو ایک پاکستانیت, ایک مطلب ایک لوکل سولوشن, لو کاسٹ سولوشن اینڈ افیکٹو سولوشن کی طرف جانا پڑے گا.